لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم سامعین گرامی، آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے شعبہ دارالافتاء کے مفتی مسرور احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج ہم روزے سے متعلق ان سے چند مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں گے۔ ان مسائل کے ذریعے سے ہم روزوں کے بارے میں جان سکیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم سب سے پہلے اپنے مہمان کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مفتی صاحب، ہم آپ کے توسط سے اپنے سامعین تک روزے کے چند مسائل پہنچانا چاہتے ہیں۔ جی۔ ان میں سے چند سوالات روزے سے متعلق کچھ مسائل ہیں تاکہ ہمارے سامعین ان مسائل کو جان کر اور سمجھ کر احتیاط سے اپنے روزے کو مکمل کر سکیں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ روزے کی نیت ہم کب تک کر سکتے ہیں؟ یعنی روزہ کی نیت ہم کون سا وقت ہے کہ جب تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ آپ روزے کی نیت کریں تاکہ روزہ ہمارا اس طرح سے پورا ہو سکے، درست ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اپنے اس پروگرام میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ تو نیت کے حوالے سے تو بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کے قصد اور ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کی جائے تو وہ نیت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر زبان سے بھی کہہ لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو روزے کی جو نیت ہے، رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، اس کی نیت تو رات ہی سے کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص رات سے نیت نہیں کرتا ہے کہ یا بھول جاتا ہے یا اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ روزے کا جو ادا وقت ہے، ادا وقت سے مراد ہے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کا جو مکمل وقت ہے، یہ مکمل جو ایک روزہ بنتا ہے، مکمل وقت روزے کا، اس کو کہا جائے گا یہ روزے کا ایک مکمل وقت ہے۔ جی۔ تو روزے کے اس پورے مکمل جو وقت ہے، اس میں پہلا آدھا حصہ دن کا جو پہلا آدھا حصہ ہے، اس سے پہلے نیت کر لی جائے تو اس کا روزہ ادا ہو جائے، روزہ ادا ہوگا اور روزہ شمار ہوگا۔ مفتی صاحب، آپ فرمائیے کہ روزے میں ہم مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بعض دفعہ مسواک کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، آیا اس پر اس کی وجہ سے کوئی روزے پر اثر تو نہیں پڑتا؟ جی، روزے میں مسواک کرنے کا حکم یہ ہے کہ مسواک کرنا روزے کی حالت میں بہتر ہے، بلکہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ چاہے کوئی بھی مسواک ہو، چاہے اس کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں مسواک کرنے کی گنجائش ہے اور اجازت ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر مسواک ذائقے والی ہے تو اس کو تیار روزہ شروع ہونے سے پہلے کر لیا جائے، چبایا پہلے جائے اور اس کا برش بنا کر رکھا جائے، اور روزہ شروع ہونے کے بعد پھر مسواک کر لی جائے، جب بھی چاہیں کر لیں۔ جزاک اللہ جی۔ مفتی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ سوال ہمارے سامعین اکثر و بیشتر پوچھتے ہیں کہ روزے میں کیا ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا ڈپ لگوا سکتے ہیں؟ بعض دفعہ ایسا مرحلہ آ جاتا ہے اور ایسا کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے جس میں فوراً سے انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے، فوراً سے ڈرپ کی ضرورت پڑتی ہے، تو آیا اس سے کیا روزہ محفوظ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ جی بالکل، اگر روزے کی حالت میں کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے، بندہ بیمار ہو جائے، تو ڈرپ بھی لگوا سکتا ہے بندہ، انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مجبوری کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتے ہیں، انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ فاسد بھی نہیں ہوگی، مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ جی بہتر، بہت بہتر۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی فرمائیے کہ ہم عام حالات میں دیکھتے ہیں بعض دفعہ کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کا معاملہ آ جاتا ہے یا کوئی اسی طرح سے کوئی مرحلہ پیش آ جاتا ہے جس میں مریض کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو آیا روزہ دار روزے کی حالت میں خون عطیہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ آیا اس سے روزے پر کچھ اثر پڑے گا؟ جی بالکل، روزے کی حالت میں خون کا عطیہ دے سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ فاسد نہیں ہوگا، مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اب صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اب جیسے عام حالات میں عام دنوں میں تو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، برش کرتے ہیں،
تو آیا روزہ رکھ کر بھی کیا ہم برش کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ اس سے روزے پر کیا اثرات ہوں گے؟ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کا ذائقہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ جو ہے کہیں حلق میں نہ چلا جائے، تو ہر ایسی چیز سے بچنی چاہیے جس کے بارے میں خطرہ محسوس ہو کہ وہ حلق میں چلا جائے، اس لیے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر اس کا ذائقہ، اگر اس کے ذرات حلق میں چلے جاتے ہیں ذرات، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اگر اس کے ذرات حلق میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف ایک روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ وغیرہ نہیں آئے گا۔ کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے کہ بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو روزے کی حالت میں جن کو ضرورت پڑتی ہے آکسیجن ماسک لگانے کی، تو آیا کیا روزے کی حالت میں وہ آکسیجن ماسک لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ جی، آکسیجن ماسک بھی لگا سکتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر صرف ہوا منہ کے ذریعے سے اندر چلا جاتا ہے، کوئی دوائی کے اثرات ذرات وغیرہ اس میں نہیں ہوتے۔ بالفرض اگر کہیں دوائی وغیرہ کے اثرات ذرات وغیرہ اس آکسیجن کے ذریعے سے حلق میں اتر جاتے ہیں تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ عام طور پر جو آکسیجن ماسک لگایا جاتا ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، بے شک۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے، اس سے قریب سوال ہے کہ انہیلر وغیرہ جو لیتے ہیں، یعنی ناک میں دوا وغیرہ لیتے ہیں اپنے سانس کے مسائل کی وجہ سے، تو آیا روزے کی حالت میں کیا کوئی ایسی دوائی یا انہیلر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں جو ناک کے ذریعے، کیا کوئی دوائی وغیرہ ہم لے سکتے ہیں؟ اس سے کیا روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ انہیلر وغیرہ کے ذریعے سے اگر دوائی لی جائے ناک کے ذریعے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ انہیلر کے اندر دوائی کے ذرات ہوتے ہیں جو ناک کے ذریعے سے دماغ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو انسان کے دماغ تک پہنچے روزے کی حالت میں یا معدے تک پہنچے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی بہت سارے ہمارے جاننے والے، سننے والے اکثر و بیشتر سوال کرتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں آنکھ میں ہم دوائی ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے، تو کیا اس پر روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا؟ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ آنکھ وغیرہ میں اگر دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو پھر بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ پھر بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آنکھ کے ذریعے سے دوائی ڈالی جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حلق میں محسوس ہو یا نہ ہو ذائقہ، دونوں صورتوں میں اگر آنکھ میں دوائی ڈالی جائے تو کسی بھی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے، بعض دفعہ عمر کی وجہ سے، بعض دفعہ کسی مرض کی وجہ سے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ ان کا پورا ہونے کے قریب ہوتا ہے یا روزے چل رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، یا پہلے سے اگر کوئی مرض چھوٹا موٹا ہو تو وہ مرض شدت اختیار کر جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی حالات ایسے بن جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ والی صورت وغیرہ، تو اس صورت کے اندر اگر ڈاکٹر انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا روزہ توڑ دیں یا ان کو دوائی دینی ہے یا روزہ آگے وہ جاری نہیں رکھ سکتے، تو اس سلسلے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کا اصول بنیادی طور پر یہی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اچانک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، یا جسم میں کوئی اور کسی بھی قسم کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا ایکسیڈنٹ کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اور ماہر ڈاکٹر یا طبیب اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ اس حالت میں کچھ نہیں کھاؤ گے، روزہ نہیں توڑو گے تو آپ کا مرض مزید بڑھ جائے گا، ہلاکت کا خطرہ ہوگا، تو اس صورت میں روزہ وہ توڑ سکتا ہے، کوئی بھی چیز کھا پی کے اپنا روزہ توڑ کر پھر جو بھی اب روزہ توڑ سکتے ہیں۔ بہرحال اس سے کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا، صرف ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے، بعض دفعہ ہمارے سننے والے، دیکھنے والے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آیا بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دفعہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید جس نے سحری نہیں کی اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ جی بالکل، اس سلسلے میں تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ سحری کرنا چاہیے اگرچہ کھجور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے سحری کھانا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں اٹھا سحری کے لیے، نہیں اٹھ سکا، تو اس کے لیے پھر سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیت طلوع فجر کے بعد کرنی چاہیے۔
ہاں بے شک، نصف دن آدھا دن گزرنے سے پہلے، آدھا روزہ گزرنے یعنی سے روزہ پہلے تو فرض ہے، وہ ہر حال میں ہم نے رکھنا رکھنا ہے، ہے۔ لیکن سحری یقیناً سنت ہے، سحری کے ذریعے سے روزہ رکھیں گے تو اس کا بھی اجر و ثواب اور سنت پوری ہوگی، لیکن اگر کوئی مجبوری ہوئی تو بغیر سحری کے بھی روزہ تو آنکھ نہ بہرحال کھلی، رکھنا۔ آنکھ نہ کھلی اس کسی بھی مجبوری سے، ہاں، تو پھر وہ بغیر سحری کے بھی روزہ اس کا ہو جائے گا، اگر بہرحال۔ نیت بہرحال کرنی پڑے گی۔ اچھا صاحب یہ بھی فرمائیے، اکثر و بیشتر ایسا ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھا ہے اور کچھ چونکہ پھر کوئی معدے کی وجہ سے یا کوئی اور کسی مرض کی وجہ سے قے آ جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو آیا اس صورت میں اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ قے کی بنیادی طور پر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر قے بندہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اگر منہ بھر کر کرتا ہے اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر بعض لوگ کسی معدے کی تکلیف کی وجہ سے انگلی منہ میں ڈال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قے کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس طریقے سے خود قے کرتا ہے تو تب روزہ فاسد ہوگا جب منہ بھر کر کر لے۔ منہ بھر کے لہٰذا اگر منہ بھر کر نہ کرے تو اگرچہ خود قے کر لی، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قے خود ہوئی، خود کی نہیں بلکہ خود بخود قے ہوئی، تو اس صورت میں کسی حال میں روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر کر ہوئی یا کم ہوئی۔ بے شک۔ لیکن اس میں ایک آپشن یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کے واپس اپنے ارادے سے اندر لوٹا لیتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے خود قے ہوئی ہو یا اس نے جان بوجھ کر کے کر لی ہو۔ دونوں صورتوں میں اگر اس نے اندر واپس لوٹا لی، کتنی مقدار لوٹا لی، چنے کے دانے کی مقدار کے برابر لوٹا لی، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ باقی تمام صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک، جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج کی نشست کے اندر آج کا ہمارا آخری سوال اس حوالے سے ہے کہ کس چیز سے روزہ افطار کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے؟ جی، اس سلسلے میں بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ کھجور سے افطار کر لی جائے، کوئی بھی کھجور ہو، چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو، چھوارے جس کو ہم کہتے ہیں، تو کوئی بھی چیز اگر نہ ملے، میسر نہ ہو تو پھر نمک سے کر لے، وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے کر لے۔ تو بنیادی طور پر سنت طریقہ تو یہ ہے، اگر یہ میسر نہ ہو تو کسی بھی چیز سے افطار کی جا سکتی ہے، لیکن سنت کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں کھجور سے، پھر نمک سے، پھر پانی سے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے، باقی کسی بھی چیز سے روزہ افطار کریں گے تو روزہ افطار ہو جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ محترم سامعین، آج کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم چند مسائل جو روزے سے متعلق ہیں ان پر گفتگو کر رہے تھے، اور مفتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ان مسائل پر روشنی ڈالی۔ یہ وہ مسائل ہیں جو اکثر و بیشتر روزے کی حالت میں ہمیں پیش آتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رسول الله